الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ بھاری تھا مگر ان پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، اور اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ تمہارے ایمان اکارت کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان قریب وہ لوگ جو احمق ہیں یہ اعتراض کریں گے کہ مسلمانوں نے اپنے قبلے کو کیوں بدلا۔ ان کو یہ جواب دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اس کے بعد دوسرا فرمان اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم لوگوں کو سب امتوں کے بعد اور قیامت سے پہلے وصف میں اس لیے پیدا فرمایا گیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے افضل امت بنایا ہے، اور تم نے دوسری امتوں کے اعمال اور رسولوں کے اعمال پر گواہی دینی ہے، اور تمہارے اعمال کی گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان دو جماعتوں کا ذکر فرمایا اور دونوں کا فرق اور اس فرق کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ پہلی وہ جماعت جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتی اور ہر بات میں کوئی نہ کوئی حجت نکالتی تھی، اور اس طرح وہ اپنے گناہوں کے انبار لگاتی چلی جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم تھی، اور اس وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی تھی اور ان کی آنکھوں اور کانوں پر پردہ تھا، ورنہ ان کے سامنے یہ کھلی حقیقت تھی کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ ان کی کتب سماوی کے عین مطابق ہے، جن کی وہ پیروی کرتے تھے، اور ان کے انبیاء نے انہیں یہ وصیتیں اور نصیحتیں بھی کی تھیں کہ تم آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرو، اور جس طرح وہ حکم دے اسی طرح بجا لاؤ، اس کی پیروی کرنے میں ہی تمہاری نجات ہے۔ مگر ساری نصیحتوں اور تاریخ کا علم ہونے کے باوجود وہ پھر ایسی حجتیں کرتے تھے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تھی، گویا سامنے لکھا اور سامنے پڑا ہوا ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا، جس طرح کوئی بالکل پاگل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم تھے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہونے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ اندھیرے میں تھے۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کر لیتے تو ان کے دل و دماغ روشن ہو جاتے، اور پھر انہیں اچھائی اور برائی میں تمیز حاصل ہو جاتی۔ دوسری جماعت جس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے وہ ایسی جماعت تھی جس نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کی، جن کے دل و دماغ نور نبوت سے روشن ہو گئے، انہیں اچھائی اور برائی میں تمیز حاصل ہو گئی، اور اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم اور ہر اشارے پر عمل کرنا وہ اپنی سعادت سمجھتے تھے، اور ان کے دل میں کبھی کوئی شک، اعتراض یا تردد پیدا نہیں ہوا تھا۔ جوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریف کی طرف منہ کیا تو سب نے اسی طرف منہ کر لیا، کسی کو کوئی شک نہیں گزرا، اور کسی نے کوئی حجت نہیں کی اور نہ ہی کوئی اعتراض کیا، یعنی ان کو کعبے سے کوئی غرض نہیں تھی، ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے غرض تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو وہ اس پر عمل کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا تو 17 مہینے انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر لیا، یعنی ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کی پیروی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا رسول ہمیں بتاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی دروازہ نہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں جماعتوں کا ذکر فرما کر
فرق بھی بتا دیا کہ ایک وہ جماعت تھی جو سب کچھ جاننے کے باوجود اپنی تباہی اور بربادی کو دعوت دے رہی تھی اور غلط راستے پر چل کر اپنے گناہوں کا انبار لگا رہی تھی اور دین و دنیا دونوں میں ذلیل و خوار تھی۔ دوسری وہ جماعت تھی جس نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو مان کر اپنی نیکیوں میں اضافہ کر رہی تھی اور عند اللہ اجر کی حقدار بن رہی تھی، اور روز بروز ان کے درجات بلند ہو رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی پر ہی سابقہ اور رسولوں کے مقدمے کا فیصلہ رکھ دیا۔ یہ ایک بہت بڑا درجہ تھا۔ ان دونوں جماعتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے یہ مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ باری تھا مگر ان پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ تمہارا مان اکارت کرے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس حکم میں یہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو قبلے کا تبدیل کرنے کا حکم ہے اور اس قسم کے دوسرے جتنے بھی احکام ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ یہ معلوم کیا جائے کہ کون اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی کون اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اختیار کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت اور منظوری کا ذریعہ ہے۔ نیز اس حکم سے یہ معلوم کرنا بھی مطلوب ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنی عقل کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو ہی بلند و بالا سمجھتے ہیں اور اپنے علم اور عقل کو ہی برتر سمجھتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ گویا اللہ تعالیٰ ان دونوں جماعتوں میں فرق عیاں کرنا چاہتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ یہ معلوم کرے کہ کون سی جماعت کیسی ہے اور کون سی جماعت کیسی ہے؟ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، یعنی دلوں کے حال جاننے والا ہے، اس کے سامنے تو ہر چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دوگلا پن کا شکار یا یقیناً ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ فرق ظاہر کرنا مخلوق کے لیے ضروری تھا تاکہ ایسے منافقین جو وعدے کے جھوٹے تھے، جن کا دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم تھے اور جو اللہ تعالیٰ سے دور تھے، وہ جھوٹا دعویٰ کر کے فدائین اور مومنین کے سامنے آ کھڑے ہو سکتے تھے اور یہ ظاہر کر سکتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے فرما بردار اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والے ہیں۔ اس فرق سے ان کی حقیقت واضح ہو گئی اور ان کی جرت ہمیشہ کے لیے ملیا میٹ ہو گئی، اور ان کو یہ طاقت نہ رہی کہ وہ آئندہ جھوٹا دعویٰ کر کے مومنین کی صف میں کھڑے ہو سکیں، اور جو شرف اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں کو عطا فرمانا تھا اس کے جو حقدار تھے، یعنی جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والے تھے، ان کو امتیازی حیثیت دے کر منافقین سے انہیں ہمیشہ کے لیے ممتاز کرنا تھا۔ اس طرح جب یہ اعتراض نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے کفار کو ایک بار ہی کیوں غرق کر دے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں تو سارے کفار غرق ہو جائیں، جہاد کی ضرورت ہی نہ رہے اور مسلمانوں کو خام خواہ تکلیف بھی نہ ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ کون ہیں جو اپنی جان اور مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے والے ہیں، اور کون ہیں جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی دھوکہ کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ جزا اور سزا کے حقدار اسی وقت ہو سکتے ہیں جب کوئی عمل سامنے رکھا جائے اور اس پر عمل کا حکم دیا جائے، یعنی جو لوگ جہاد کریں گے، اپنی جان و مال سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں گے، تو اس عمل پر وہ جزا کے حقدار ہوں گے، اور اگر منافقین کو جان و مال کا جہاد کرنا پڑے تو وہ تردد اور شک کا مظاہرہ کریں گے، اور اس طرح وہ سزا کے حقدار ہوں گے۔ اس جزا اور سزا کے لیے ہی یہ عمل رکھا گیا ہے۔
یہاں قبلہ کی پہچان بھی اسی طرح اسی حکمت پر مبنی تھی، اور ہوا بھی اسی طرح کہ وہ لوگ جو دل سے ایمان لے آئے تھے اور جنہوں نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا اور عبادت، ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کرنا اپنی سعادت سمجھی، دراصل انہوں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ اسی اطاعت میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو کفار نے کہا اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ نہ کریں بلکہ اگلی مرتبہ آ کر کریں، تو حضرت عثمان غنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے گفت و شنید کرنے کے لیے مشرکین مکہ کی طرف گئے، یا فیصلہ ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی مرتبہ ہی تشریف لائیں گے، اور حضرت عثمان غنی مکہ معظمہ سے واپس جانے لگے تو چونکہ مشرکین مکہ میں سے اکثر آپ کے رشتہ دار تھے، انہوں نے حضرت عثمان سے کہا آپ چونکہ مکہ شریف آئے ہوئے ہیں تو آپ بے شک اندر جائیں اور طواف کر لیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں کعبے کا طواف اس وقت کروں گا جب کعبہ کی آداب سکھانے والا امامت کرے گا، اور وہ کعبہ کے اندر دیدار کے لیے بھی نہیں گئے اور طواف کے لیے بھی نہیں گئے، اس طرح باہر سے ہی واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلے آئے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور امامت میں تشریف لائے، اور پھر آ کر حج اور عمرہ بھی کیا اور ثواب درین حاصل کیا۔ گویا ان کے دل میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتا ہے، اس کے علاوہ جو بات بھی دل و دماغ میں پیدا ہوتی ہے اس میں خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہو۔ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیسا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے ہے، یا یہ صحیح بات ہے یا غلط۔ فیصلہ کرنے والی بات سنتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یا عمل اس کے مطابق ہے تو پھر یقیناً صحیح وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اب سمجھنے والی بات یہ طاقت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے اور کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرماتا ہے، اصل بات یہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کی دولت کا، نہ کسی کی عبادت کا اور نہ کسی کی خدمت کا، بلکہ وہ تو عطا فرمانے والا ہے، دینے والا ہے، اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی بارگاہ میں جو پسند ہے وہ صرف عاجزی اور انکساری ہے۔ جو ہی انسان تکبر اور غرور کرے اسی وقت اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ انسان کی زبان سے یہ الفاظ نکلنا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، میں سب کچھ ہوں، میں نے بہت عبادت کی ہے، اسی وقت اس کو شیطان بنا دیتی ہے، کیونکہ یہ شیطان ہی ہے جس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں آدم سے برتر ہوں اور میں بہت کچھ جانتا ہوں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہوا ہے۔ یعنی ذرا تکبر کی بات اس کے دل میں آئی تو وہ ہمیشہ کے لیے مردود اور قیامت تک کے لیے لعین ہو گیا۔ اگر انبیاء اور اولیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہر نبی، ہر ولی نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا، اور کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ان کی اپنی عبادت، علمیت یا کسی بڑائی کا اظہار ہوتا ہو۔ اس ضمن میں ہم صحابہ کرام کی تاریخ دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی صحابہ کرام سے کوئی بات پوچھتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ بات بالکل ان کے سامنے عیاں ہوتی تھی اور ان کے علم میں ہوتی تھی، تو کبھی کسی نے یہ جواب نہیں دیا کہ یہ اس طرح ہے یا اس طرح ہے، ہمیشہ یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتا ہے۔ یعنی عاجزی اور انکساری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور جس کے دماغ میں ذرا بھی بات آ جائے کہ وہ کوئی شے ہے تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ لا شے ہے، یعنی وہ کچھ بھی نہیں بلکہ وہ مردود خلائق ہے۔ حضرت داؤد کے زمانے میں ایک کافر تھا، وہ بہت بڑا ظالم تھا۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر عشاء کے وقت اسے سولی پر چڑھا کر لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ وہ سخت پریشان ہو گیا اور اس نے اپنے معبودان باطلہ کو پکارنا شروع کر دیا، ایک ایک سے فریاد کی، ایک ایک کے سامنے عرض کی کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، لیکن معبودان باطلہ کیا جواب دیتے؟ وہ کچھ جواب نہ دے سکے،
کیونکہ وہ تو خود مردہ تھے، وہ تو پتھروں اور مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ اس کا تو اعتقاد وہی سراسر غلط تھا، ان کی تو حقیقت ہی کچھ نہیں تھی۔ وہ جب سب سے مایوس ہو گیا تو پھر اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ میں غلط تھا، اور امداد کرنے والی تو وہ ذات پاک ہے جو جواب بھی دیتی ہے اور ہر جگہ موجود بھی ہے۔ تو جب وہ سب طرف سے مایوس ہو گیا تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ یا اللہ تعالیٰ، میں گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، واقعی میں بہت بڑی غلطی پر تھا، میں بہت بڑا ظالم تھا، اور جو کچھ میں نے کیا وہ سب غلط لوگوں کے پیچھے چل کر گیا، اور میں نے غلط لوگوں سے امید رکھی، تو میرے مدد فرما اور مہربانی فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ دیکھو، اس شخص نے اپنے سارے معبودان باطلہ کو پکارا، جب کسی نے اس کو جواب نہ دیا تب وہ مایوس ہو گیا، اس نے اب نا امید ہو کر مجھے پکارا، اور اگر میں بھی اس کو جواب نہ دوں تو پھر میرے اور ان معبودان باطلہ میں کیا فرق ہوگا؟ اس نے مجھ سے اپنی امید وابستہ کی ہے، اور میں حق ہوں، میں رحمان و رحیم ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، اس کو فوراً سولی سے اتارو۔ جبرائیل نے جا کر اسے سولی سے اتار دیا۔ جب لوگ صبح اس جگہ کی طرف جہاں اسے سولی پر لٹکایا گیا تھا جانے لگے تو ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ختم ہو گیا ہوگا۔ وہ تماشا دیکھنے کے لیے وہاں گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ وہ شخص سولی سے اتر کر ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے۔ حضرت داؤد نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کی، یا اللہ تعالیٰ، یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ساری کہانی بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اس نے تمام معبودان باطلہ کو پکارا لیکن کسی نے اس کی فریاد نہ سنی، پھر یہ مایوس ہو کر راہ راست پر آ گیا، اور پھر اس نے میرے سامنے فریاد کی۔ اگر میں اس کی فریاد نہ سنتا تو مجھ میں اور معبودان باطلہ میں کوئی فرق نہ رہ جاتا۔ میں تو سننے والا، جاننے والا ہوں، مجھے معلوم ہے کون کس جگہ اور کس حال میں ہے۔ تو میں نے اس کی فریاد سنی اور اسے نجات دلائی۔ معلوم ہوا کہ یہ عجز اور انکساری ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور یہ انسان کو کس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کو کس مقام پر عاجزی اور انکساری کرنی ہے؟ انسان ایک کمزور چیز ہے، شیطان اور نفس ہر وقت اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کس وقت اسے گمراہ کیا جائے اور اسے اللہ تعالیٰ سے دور کیا جائے۔ دنیاوی خواہشات اور دنیاوی خوف اور ڈر، دنیاوی محبتیں، دنیاوی تعلقات، گفتگو، دیکھنا، چلنا اور پھرنا، یہ سب ایسے اعمال ہیں جن میں ہر جگہ شیطان کا دخل ہے۔ کسی جگہ پر بھی انسان کو شیطان گمراہ کر سکتا ہے، تو پھر انسان کس طرح بچ سکتا ہے؟ وہ صرف اس صورت میں بچ سکتا ہے کہ اس کا تعلق ایسی ہستی سے ہو جائے کہ جس تعلق کی وجہ سے وہ شیطان پر بھی غالب رہے اور نفس پر بھی غالب رہے، اور اس کے سامنے حقیقت واضح اور عیاں رہے، اور اسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو، جس سے اس کے دل و دماغ روشن ہو۔ اس طرح نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ شیطان اور نفس سے بچ کر صراط مستقیم پر قائم رہتے ہیں، اور وہی لوگ منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ اگر کوئی یہ خیال کرے کہ میں عابد ہوں، عالم ہوں، پیر ہوں، یا میں بہت بڑا خلیفہ ہوں، یا میں بہت بڑا مرید ہوں، تو یہ ساری چیزیں انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ راستے پر وہی چیز رکھتی ہے جو روشنی ہے، یعنی انسان کے سامنے یہ حقیقت کھلی ہو کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط۔ روشنی نہ ہو تو اندھیرے میں انسان جہاں بھی ہاتھ ڈالے تو اس کا ہاتھ غلط جگہ میں بھی پڑ سکتا ہے، غلاظت میں بھی لگ سکتا ہے، اس کا ہاتھ کانٹوں میں بھی الجھ سکتا ہے، اس کے ہاتھ کو ہر قسم کی تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے، لیکن روشنی میں نہ تو وہ کبھی غلط قدم اٹھائے گا اور نہ غلط ہاتھ اٹھائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں مصروف تھے، ان پر محبت الہی کا ایسا جذبہ غالب آ گیا اور وہ ذکر میں ایسے محو ہو گئے کہ لوگوں سے لا تعلق ہو گئے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں، ان کو پکڑ کے لے گئے اور ہسپتال میں داخل کر دیا۔ مریدین کو پتہ چلا تو ہسپتال میں گئے، اور ہسپتال میں جب ان کے سامنے حاضر ہوئے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا
کہ ہم آپ کے غلام ہیں اور ہم آپ کے مرید ہیں اور آپ کی عیادت کے لیے آئے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پتھر لے لیے اور انہیں مارنا شروع کر دیا، تو سارے مریدوں نے بھاگنا شروع کر دیا اور ساتھ یہ بھی کہتے جاتے تھے ہمارے پیر پاگل ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت جنید بغدادی نے فرمایا، دیکھو تم جھوٹے ہو اور تم نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے کہ تم مرید ہو۔ اگر تم نے جھوٹا دعویٰ نہ کیا ہوتا تو محبوب کی طرف سے جو چیز بھی ملے وہ اسے کو قبول کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ محبوب کی طرف سے اس کی عزت ہو، اس کی خاطرداری ہو تو وہ خوش رہے، اور ذرا تکلیف پہنچے تو وہ فوراً ناراض ہو جائے۔ یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اگر تم صحیح راستے پر چلنے والے ہوتے تو تم صحیح مرید ہوتے۔ اگر تم نے پختہ ارادہ کیا ہوتا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہیے تو پھر تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے تھا کہ میری طرف سے جو بھی تمہارے ساتھ برتاؤ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، اور اس کو تمہیں بے خوشی قبول کرنا چاہیے تھا۔ سامعین کرام، یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان راہ راست پر اسی وقت تک رہ سکتا ہے کہ جب اس کے دل میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشنی عطا کرتی ہے، نور نبوت عطا کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو صحیح اور غلط میں فرق معلوم ہو جاتا ہے، اچھائی برائی میں امتیاز معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کے بغیر انسان اچھائی اور برائی میں فرق معلوم نہیں کر سکتا۔ وہ بے شک عبادت کرے، وہ عابد ہو، عالم ہو، پیر ہو، مرید ہو، جو بھی ہو، کسی وقت بھی گھڑے میں گر سکتا ہے، کسی وقت گمراہ ہو سکتا ہے۔ سلامتی سے زندگی کا سفر وہی طے کر سکتا ہے جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرتا ہے، کیونکہ ہمیشہ روشنی اس کے سامنے ہوتی ہے، ہمیشہ صراط مستقیم اس کے سامنے ہوتا ہے، ہمیشہ برائی اس کے سامنے ہوتی ہے جس سے اسے نفرت ہوتی ہے، اور وہ اپنی منزل کی طرف گامزن رہتا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے۔ جو سینے صاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سینوں میں ہی یہ قیمتی دولت رکھتا ہے، اور سینے صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نسخہ بتایا ہے وہ یاد الہی ہے۔ وہ زنگ، غبار، وہ سیاہی جو نفسانی خواہشات اور شیطانی غلبے کی وجہ سے دل و دماغ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور پردے چھا جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دور ہوتے ہیں، اور جب یہ دور ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو یہ قیمتی دولت عطا فرماتا ہے، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ نور اسے حاصل ہوتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہوا ہے۔ اس طرح تعلق باللہ قائم ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ جو مختلف خواہشیں، تکلیفیں اور مصیبتیں لے کر یہاں آتے ہیں، آپ کو یہ سبق دیا جاتا ہے اور آپ کو مجبور کر کے یہاں بٹھایا جاتا ہے کہ یہاں بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرو، اور یاد کر کے اپنے سینوں کو صاف کرو اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر جاؤ، تاکہ آپ ایک ایسی دولت لے کر یہاں سے جائیں کہ آپ کے جتنے بھی دینی اور دنیاوی مسائل ہیں، جتنی دینی اور دنیاوی تکلیفیں ہیں، وہ ساری دور ہو جائیں، اور آپ کے سامنے تکلیف اور مصیبت کی کوئی حقیقت نہ رہے، نہ خوشی کی قیمت رہے اور نہ غم کا ڈر اور خوف، اور آپ ایک بڑی حقیقت اور ایک اعلیٰ چیز کو حاصل کریں۔ جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد کا اور یہاں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، ان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر چیز دیکھتا ہے، جس کے اختیار میں ہر چیز ہے، جس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اگر ان کے دماغ میں یہ خیال آ جائے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں تو ہماری گاڑی نکل جائے گی، ہمارا فلاں افسر یا فلاں مہربان ناراض ہو جائے گا، یا ہمارے فلاں مہربان کو تکلیف پہنچے گی، یا ہم پہنچیں گے تو ہمیں یہ تکلیف پہنچے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انہیں اس محفل کی دولت سے کما کو مستفید ہونے سے محروم کرنا چاہتا ہے، اور یہ خیال محض اس لیے ان کے دل میں پیدا ہو رہے ہیں۔ انہیں فوراً استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جس کی یاد میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی نے بگڑی بنانی ہے، وہ یہاں بھی موجود ہے، وہ راستے میں بھی موجود ہے، وہ ہمارے گھروں میں بھی موجود ہے، ہر چیز اس کے قبضہ اختیار میں ہے، لہٰذا اس سے معافی مانگنے کے لیے بیٹھیں۔ اسی کی قیمت
دولت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں، تاکہ اسی کی قیمتی دولت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں تاکہ ہماری بگڑی بن جائے۔ اس مقصد کے لیے صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اخلاص سے اور توجہ سے اس کے حضور بیٹھیں، اپنے گناہوں اور کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں اور عجز و انکساری سے ان کی معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کی قیمتی دولت یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے اس کے لیے التجا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔